اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہے یا آپ کو جلدی انزال ہو جاتا ہے یا آپ کو ذہنی دباؤ رہتا ہے یا آپ کو برے خیالات آتے ہیں تاکہ کچھ ہو نہ جائے یا آپ کو گھبراہٹ رہتی ہے اور خودکشی کرنے کی خیالات آتے ہیں اور آپ کو اونچے عمارتوں کو دیکھنے سے آپ کو چکر اور گھبراہٹ ہوتی ہے یا آپ کو اپنے اوپر کنٹرول جو ہے وہ نہیں رہتا اور آپ ہر کام میں جلد بازی کرتے ہیں یا آپ ہر کام کو جلدی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو معدے کے مسائل کا سامنا ہے اور آپ کو کھٹے ڈکار آتے ہیں یا آپ کو میٹھی اشیاء کھانے کی زبردست خواہش ہوتی ہے اور آپ کی یا پھر آپ کے سر میں درد رہتا ہے اور آپ کو اپنا سر جو ہے وہ پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ان مسائل کا سامنا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، تو آج کی ویڈیو آپ دیکھنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور پسند آئے تو آگے شیئر بھی لازمی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک کی بہت ہی اچھی شاندار اور پاورفل میڈیسن آرجنٹم نائٹریکم کے بارے میں، اور جانیں گے کہ آرجنٹم نائٹریکم جو ہے کس چیز سے تیار کی جاتی ہے اور اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور کون کون سی علامات ہماری باڈی کے اندر پائی جائیں تو ہم آرجنٹم نائٹریکم کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کون سے ایسے مریض ہیں جن کو آرجنٹم نائٹریکم کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ تو چلیے چلتے ہیں، سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آرجنٹم نائٹریکم جو ہے میڈیسن وہ کس چیز سے تیار کی جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آرجنٹم نائٹریکم جو میڈیسن ہے یہ سلور نائٹریٹ یعنی کہ چاندی کے نائٹریٹ کو لے کر اس کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد ڈیلیوٹ کر کے اس کو بار بار ڈیلیوٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کو دوا جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے تاکہ اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور شفا یابی کے جو ذرات ہیں وہ باقی رہ جائیں۔ تو دوستو اس طرح اس کو ڈیلیوٹ کر کے 30 پوٹینسی میں، 200 میں، 1 ایم میں اور سی ایم میں اس میڈیسن کو تیار کیا جاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ اپنی کلینک کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال کرواتے ہیں۔ تو دوستو اب جانتے ہیں کہ اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو دوستو آرجنٹم نائٹریکم کا جو مریض ہوتا ہے وہ اس کو میٹھی چیزیں کھانے کی زبردست خواہش ہوتی ہے اور نہ رکنے والی خواہش ہوتی ہے، اور اس کا مریض جو ہوتا ہے دبلا پتلا ہوتا ہے اور اس کے چہرے کے اوپر جھریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وقت سے پہلے وہ بوڑھا محسوس ہوتا ہے، اور اس کو بے چینی اور تلخی اور خوف ہر کام سے پہلے ہوتا ہے اور ہر کام سے پہلے وہ گھبراتا ہے، اس کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اور ہر کسی کے انتظار میں، کسی چیز کے انتظار میں اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے، موشن ہو جاتے ہیں اور اس کو معدے میں کھٹی کھٹی اونچی آواز کی ڈکاریں آتی ہیں، اور جب پخانہ کرتا ہے تو اس سے بھی آوازیں آتی ہیں پخانہ کرنے کے دوران بھی۔ اس طرح کا اس کا جو آرجنٹم نائٹریکم کا مریض ہوتا ہے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں کہ ایسی کون کون سی علامات ہماری باڈی کے اندر پائی جائیں تو ہم آرجنٹم نائٹریکم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دوستو اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہے یا آپ کو بہت جلد انزال ہو جاتا ہے یا آپ کو ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن یا ذہنی دباؤ والے کام کرنے کی وجہ سے آپ کو سیکسول ویکنس یعنی کہ کمزوری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے آرجنٹم نائٹریکم۔ تو دوستو ایسے مریض جن کو سیکسول ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے ان کو ناکامی کا خوف ہوتا ہے اور ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور ان کو ہر جو سیکس ایکٹیویٹی ہے وہ کام کرنے کی اس کو بہت زیادہ جلد بازی ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں جلد یہ کام ختم کر لوں، تو اس کی وجہ سے ان کو بہت جلد انزال ہو جاتا ہے، تو اس کو
ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہومیوپیتھک کی بہت ہی اچھی اور شاندار میڈیسن ہے آرجنٹم نیٹریکم۔ اگر آپ کو سیکسول ایکٹیویٹی کے دوران آپ کو اعصابی کمزوری ہوتی ہے اور آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور آپ کو کپکپاہٹ ہوتی ہے اور آپ کو ناکامی کا خوف ہوتا ہے تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے آرجنٹم نائٹریکم۔ تو دوستو ایسے افراد جن کو مباشرات کے دوران بہت جلدی وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کی ٹائمنگ کی انتہائی کمی ہوتی ہے اور ان کو یا سیکس ایکٹیویٹی کے دوران ہی ان کو ڈھیلا پن ہو جاتا ہے اور سختی اور تناؤ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے آرجنٹم نائٹریکم۔ تو دوستو آرجنٹم نائٹریکم کا جو مریض ہوتا ہے وہ ہر کام میں جلد بازی کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام ہے اگر وہ بہت جلد کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اس کو جلدی جلدی ختم کروں، کیونکہ اس کو وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر کام میں جلدی کرتا ہے۔ تو دوستو ایسے افراد جن کو عضو تناسل میں کمزوری پائی جاتی ہے اور ان کو مکمل سختی جو ہے وہ نہیں آتی اور ان کو تناؤ یا اریکشن جو ہے وہ نہیں آتا اور کمزور اریکشن ہوتا ہے اور عمل کے دوران ان کو ڈھیلا پن ہو جاتا ہے اور پھر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پہلے ہی اس کو ناکامی کا خوف ہوتا ہے، لیکن دماغی ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے اور دباؤ کی وجہ سے اس کو جو انزال ہے وہ بہت جلد ہو جاتا ہے اور ان کو فوراً ڈھیلا پن ہو جاتا ہے، لیکن ان کو شدید خواہش جو آتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو کارکردگی ہوتی ہے وہ صفر ہوتی ہے اور ان کو کارکردگی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یا پھر ایسے افراد جن کو خواہش زیادہ ہوتی ہے مگر طاقت جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو دوستو ایسے مریض جو ہر وقت دماغی دباؤ یا گھبراہٹ یا جلد بازی یا بے صبری کا شکار ہوں تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے آرجنٹم نائٹریکم۔ ایسے مریض جن کی یادداشت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے اور وہ جلد بھول جانے والے ہوتے ہیں اور چیزیں رکھ کر وہ بھول جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ یا پھر ایسے افراد جن کو دماغی تھکن رہتی ہے اور اس کے لیے بھی انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ ایسے افراد جن کو معدے کے مسائل کا سامنا ہے اور ان کو معدے میں شدید جلن اور درد اور سوزش اور سوجن ہو جاتی ہے اور میٹھا کھانے کی ان کو زبردست خواہش ہوتی ہے اور نہ رکنے والی خواہش ہوتی ہے، حالانکہ میٹھی چیزیں کھانے کی وجہ سے جو معدے کی تکلیف ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا مریض جو ہوتا ہے وہ اس کو میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو دوستو ایسے مریض جن کو معدے میں شدید افارہ رہتا ہے اور گیس اور تذابیت رہتی ہے اور ان کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں یا ان کو بڑی بڑی آوازوں والی ڈکاریں آتی ہیں اور ان کو نہ رکنے والی میٹھی اشیاء کی خواہش ہوتی ہے تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے آرجنٹم نائٹریکم۔ یا پھر ایسے مریض جن کو کسی چیز کی انتظار میں موشن لگ جاتے ہیں، جیسا کہ اگر گاڑی کی انتظار میں کھڑا ہے تو اس کو موشن لگ جاتے ہیں، یا پھر کسی جگہ پہ اس نے بات چیت کرنی ہے یا کوئی تقریر کرنی ہے تو وہ تقریر کرنے سے پہلے اس کو گھبراہٹ اور خوف ہوتی ہے اور اس کو دست لگ جاتے ہیں اور دست جو ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی آواز کے ساتھ اس کو پھر آتے ہیں۔ تو دوستو ایسے مریض جن کو پیٹ میں شدید درد رہتا ہے اور پیٹ میں درد رہنے کی وجہ سے ان کو گیس اور تذابیت ہو جاتی ہے اور ان کو گھبراہٹ اور بے چینی اور تلخی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ اس کا جو مریض ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ ایسے مریض جن کو کسی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو خوف ہوتا ہے، جیسے کہ امتحان کا خوف یا کسی مجمع میں جانے کا خوف یا پھر کسی اونچی عمارت کو دیکھنے سے اس کو خوف آتا ہے اور وہ اس کو چکر آتے ہیں اور اندھیرا آنکھوں کے آگے آتا ہے، یا کہ کسی گلی کی نکر پہ جب موڑ کاٹنے لگتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مکان جو ہیں اونچی عمارتیں ہیں جو میرے اوپر آ کر گر جائیں گی، اس طرح کے اس کو خیالات آتے ہیں اور اس کو پھر
موت کا خوف ہوتا ہے اور بے چینی اور تلخی ہوتی ہے۔ اور ایک اس کی مریض کی خاص علامت یہ بھی ہے کہ جب کوئی مریض جو ہے وہ پل کراس کرتا ہے تو وہ اس کو خواہش ہوتی ہے کہ میں اس پل کے اوپر سے چھلانگ لگا دوں، لیکن لگاتا نہیں ہے۔ اس طرح کے اس کو خیالات آتے ہیں اور اس کو برے خیالات جو ہے وہ آتے رہتے ہیں اور بے چینی اور گھبراہٹ اور چکر جو ہے وہ اس کے ہوتے ہیں، اور ہر کام سے پہلے اس کو برے خیالات آتے ہیں کہ میں اس میں ناکامی مجھے نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کے جب خیالات آتے ہیں تو آرجنٹم نیٹریکم آپ کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو خود اعتمادی کی کمی ہے اور اپنے اوپر اعتماد جو ہے وہ نہیں آتا تو آپ ہر کام میں جلد بازی کرتے ہیں، لیکن آپ کو اعتماد نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ اگر آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے آرجنٹم نیٹریکم۔ تو دوستو آرجنٹم نیٹریکم جو میڈیسن ہے سر درد کے لیے بھی انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو سر میں شدید درد ہوتا ہے، سر کا درد جو ہے وہ آپ کو آدھے سر میں ہوتا ہے یا پورے سر میں ہوتا ہے، سر درد ایسا ہوتا ہے جس کو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سر جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور آپ کو سردی محسوس ہوتی ہے، اور سرد چیزیں کھانے کی وجہ سے آپ کے سر درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈی چیزیں کھانے سے آپ کے سر درد میں اضافہ ہوتا ہے، اور گرم چیزیں کھانے سے آپ کے سر درد میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو دوستو ایسا آپ کا سر درد ہوتا ہے تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے آرجنٹم نیٹریکم، تو یہ لے کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آرجنٹم نیٹریکم جو کا مریض ہوتا ہے وہ دماغی کمزوری اس کو ہوتی ہے، اور ہر گفتگو کرنے سے پہلے اس کو گھبراہٹ اور اس کو تھکن محسوس ہوتی ہے، اور وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، اور اس کو ناکامی کا خوف ہوتا ہے کہ میں یہ بات کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس طرح کا آرجنٹم نیٹریکم کا مریض ہوتا ہے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں کہ آرجنٹم نیٹریکم جو میڈیسن ہے ایسے کون سے مریض ہیں جن کو اس کا استعمال جو ہے بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو ایسے مریض جن کو ذیابیطس ہے، یعنی کہ شوگر ہے، اور شوگر رہنے کی وجہ سے ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، یا پھر ایسے مریض جن کو گردوں کے مسائل کا سامنا ہے اور گردے ان کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، یا ان کے اندر کسی قسم کا انفیکشن ہو گیا ہے، یا پھر ایسے مریض جن کو تھائرائیڈ ہے یا تھائرائیڈ کے مسائل کا سامنا ہے، یا پھر ایسے مریض جن کو لمبے عرصے سے ٹائیفائڈ بخار ہے اور ٹائیفائڈ بخار رہنے کی وجہ سے ان کی باڈی کے اندر بہت سارے مسائل کا ان کو سامنا ہے، یا پھر ایسے مریض جن کو کوئی بھی ایسی بیماری ہے جو لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے اور لمبے عرصے سے اس میں وہ مبتلا ہیں۔ تو اگر ان کو ان مسائل کا سامنا ہے اور ان بیماریوں کا سامنا ہے تو وہ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان کو گائیڈنس میں لے کر اور اس کے ساتھ مشورہ کر کے اس میڈیسن کا استعمال ان کو کرنا چاہیے، اور خود سے اس میڈیسن کا استعمال جو ہے وہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو جو ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں وہ اگر کہ آپ کے ساتھ میچ کرتی ہیں تو آپ نے اس میڈیسن کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اس کی علامات جو ہیں میڈیسن کی میچ نہیں کرتی تو آپ نے اس میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر کرنا ہے تو کسی بھی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر صاحبان کو مشورے میں لے کر مشورہ کر کے ہی اس میڈیسن کا استعمال کرنا ہے۔ تو دوستو اب جانتے ہیں کہ اس میڈیسن کو آپ نے کون سی طاقت میں استعمال کرنا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہومیوپیتھی کی یہ جو آرجنٹم نیٹریکم میڈیسن ہے یہ آپ کو کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک اسٹور سے یا کلینک سے یہ آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ آپ نے کسی بھی کمپنی کی لے کر آنی ہے آرجنٹم نیٹریکم 200 پاور میں، اور اس کے آپ نے 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر اور 5 قطرے رات کو آدھا کپ آپ نے تازہ پانی لینا ہے، اس کے اندر ڈال کر پینے ہیں، یا پھر آپ نے 2 قطرے ایسے ڈائریکٹ اپنی زبان کے اوپر ڈالنے ہیں صبح، دوپہر اور رات۔ تو دوستو یہ میڈیسن آپ کم سے کم 15 سے 20 دن استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے بہترین رزلٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو پھر آپ اس میڈیسن کا 1 سے 2 منتھ اس میڈیسن کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد مکمل طور پر صحت مند ہو جائیں گے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں کہ
اس میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ نے کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے؟ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، تاکہ آپ کو روحانی فائدہ بھی ہو اور آپ کو جسمانی فائدہ بھی ہو۔ اس کے ساتھ آپ نے صبح آدھا گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ رات کو آپ نے ورزش ایکسرسائز جو ہے وہ لازمی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ہرے پتے والی سبزیاں اور خشک میوہ جات کا استعمال کرنا ہے، اور آپ نے تازہ فریش جوسز کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اور آپ نے ٹینشن اور ڈپریشن سے دور رہنا ہے، اور آپ نے زیادہ چکنائی والی اشیاء اور زیادہ فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنک سے آپ نے دور رہنا ہے، اور فحشہ مواد جو ہے وہ آپ نے نہیں دیکھنا، اور خوشبو والی اشیاء جیسے کچا پیاز، سگریٹ، شراب نوشی اور اس طرح کی نشہ اور کوئی بھی چیز کا آپ نے استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا۔ تو یہ آپ نے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، اور ساتھ آپ نے اس میڈیسن کا استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ چاند ہی دنوں میں صحت مند ہوں گے۔ اور آپ نے اس میڈیسن کا استعمال کرنے کے بعد مجھے کمنٹ میں یا واٹس ایپ نمبر پر آ کر آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس میڈیسن سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور کتنا فائدہ نہیں ہوا۔ تو دوستو، اگر آپ کو فائدہ ہوا تو بھی آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے، اگر نہیں ہوا تو بھی آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے، اور آپ نے نیکسٹ مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ اگلی جو ویڈیو ہے وہ کس موضوع پر آپ کے لیے لے کر آؤں، کون سا موضوع آپ کو زیادہ پسند ہے۔ تو دوستو، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی میری جو ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو، آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا اپنا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ۔ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔